بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک عزیز جناب قاری ندیم صاحب یہ سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ بعض لوگ یہاں پر ہمارے پاس رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے، شراب جائز ہے یا شراب مکروہ ہے، بس حرام نہیں ہے۔ اس کے اوپر یا اس کے متعلق اگر آپ کچھ دلائل قرآن و سنت سے پیش کر سکتے ہیں تو براہ کرم جلدی بھیجیے تاکہ میں ان لوگوں کو سنا سکوں۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر بے شمار شراب کی حرمت پر دلائل موجود ہیں۔ 7ویں سپارے کے پہلے صفحے پر آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب سے، جوے سے، سٹے سے، بت پرستی سے، ان تمام چیزوں سے بچو۔ فاجتنبو، ان سے بچنے کے لیے کہا گیا، اور یہ شیطانی گندگی بتلایا گیا، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس سے بچو۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا الخمر، شراب سے اجتناب کرو، بچو، فإنها مفتاح کل شر، ہر برائی کی جڑ شراب ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اجتنبوا ام الخبائث، خبیث چیزوں کی ماں یعنی شراب سے بچو۔ اب اس سے مضبوط دلیل اور کیا ہو؟ قرآن میں صاف ارشاد فرمایا ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ کے اندر اعلان فرمایا، ایک منادی کو بھیجا، ایک صحابی کو، اور وہ اعلان کر رہے تھے، الا، کان کھول کر سن لو، ان الخمر قد حرمت، آج سے شراب حرام ہو چکی ہے، سن لو۔ تو صحابہ اکرام نے مشکیزیں چاک کر دیے، مٹکے پھوڑ دیے، اور شراب کو نالیوں کے اندر بہا دیا۔ اس کے بعد میں شراب کے قریب نہیں پہنچے۔ معلوم یہ ہوا، ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من شرب الخمر، کہ جس نے شراب پی اس نے جو ہے بہت بڑی برائی کی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے، شارب الخمر کعابد الوثن، شارب الخمر کعابد الوثن، کہ شراب کا پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بت کا پجاری۔ ایک حدیث میں فرمایا، شارب الخمر کعابد اللات والعزى، جیسے کفار مکہ نے لات و عزا جو 2 بت بنا رکھے تھے ان کا پجاری ہو۔ شراب کا پینے والا اتنا بڑا گنہگار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں نہیں بچتے تو انہیں طینۃ الخبال، جہنم کے اندر ایک وادی ہے طینۃ الخبال، اس سے جو ہے مشروب پلایا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلی ہوئی بدبودار اور ناپاک چیز ہوگی، لہذا یہ پلائی جائے۔ جو انسان اپنے ایمان کو خراب، شراب کو جائز سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسے حرام نہ سمجھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نص قطعی قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ شراب بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے یہی چیز ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں اپنے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ
لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمد فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، فرمایا کہ ہرگز ہرگز کبھی فرض نماز مت چھوڑنا، اگر کسی نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اللہ کے ذمے سے بری ہے، وہ کچھ بھی ہو کر کے مرے۔ فرمایا کہ ولا تشربن الخمر، اور شراب کو ہرگز کبھی ہونٹ نہ لگانا، کبھی نہ پینا، فإنها مفتاح كل شر، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی، ہر گندگی کی، ہر خباثت کی، ہر ناپاکی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو سمجھنے کی تمام امت کو توفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث اور دلائل کی روشنی میں جو بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی بھی جن لوگوں کو یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں تک اس بات کو پہنچا کر کے انہیں بھی اور ہم کو بھی تمام کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔